السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کچن میں آئی، میں نے آ کے دال وغیرہ بھگوئی اور ناشتہ بنانا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کہا کچن تھوڑا سا جو ہے وہ صاف کیا جائے، برتن وغیرہ جو تھے ان کو میں نے کہا کہ ان کی جگہ پہ رکھوں، سمیٹوں، سارے رات کو دھوئے تھے تو سارے جو ہیں وہ برتن لگا رہی تھی، شیلف وغیرہ ساری صاف کی۔ ناشتہ بنانا تھا کیونکہ جب ناشتہ بنانا ہو تو پھر کچن جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ برتن وغیرہ سارے بیسن میں جمع کیے میں نے اور سلیب ساری صاف کی۔ میں نے کچرا وغیرہ ڈسٹ بین میں پھینکا۔ چلے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، ڈسٹ بین میں سارے ریپر وغیرہ ڈالے آج۔ پھر میں نے جو ہے وہ بیسن میں سارے برتن اکٹھے کیے تو عروش فاطمہ کو میں نے پانی کی بوٹلز پکڑائی خالی۔ میں نے کہا چلو بیٹا اس کو باہر رکھ کے آؤ، تو وہ کہتی باہر چلی گئی رکھنے کے لیے۔ تو میں اس کی پیچھے پیچھے ویڈیو بنا رہی تھی کہ وہ باہر جا رہی تھی، مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی باہر۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے میں اپنے ناشتے کی طرف آتی ہوں۔ جو ہے وہ عروش کے بابا کو سب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے آج میسے ٹوسٹ بنانے تھے تو اس کے لیے پھر میں تیاری کرنے لگی۔ میں دودھ لیا، اس میں چینی وغیرہ ڈالی، اس میں نے انڈے ڈالے، انڈے ڈال کے ان کو اچھے سے فورک سے مکس کیا۔ مکس کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب میں ساتھ ہی چائے کے دوسرے چولہے پہ چائے رکھ دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ چائے دودھ لیا، دودھ میں نے پتی ڈالی، پتی ڈال کے میں نے چینی وغیرہ ڈالی کیونکہ چائے تو صبح ناشتے میں ضروری ہے نا، چائے پراٹھے ہوں چائے بریڈ ہو، ناشتہ جیسا بھی ہو لیکن چائے ضروری ہے۔ پھر ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا، چائے بن گئی، میں نے جو ہے وہ کپوں میں ڈالی، ساتھ ٹوسٹ جو ہے وہ بھی بن گئے تھے۔ پھر میں نے سب کو ناشتہ دیا، پھر مہمان آ گئے اتنی دیر میں جب ناشتہ کیا، پھر ان کے لیے ناشتہ بازار سے منگوایا، یہ نان اور چنے ساتھ رائتہ وغیرہ منگوایا، مہمانوں کو ناشتہ دیا۔ ناشتہ دینے کے بعد پھر میں نے کہا گھر کو سارا کلین کیا کیونکہ مہمان آ گئے اچانک ہی، تو پھر گھر سارا میسی ہوا تھا۔ میں نے کہا چلیں گھر صاف کرتے ہیں، گھر صفائی وغیرہ کی۔ تو یہ عروش اپنے بابا کے ساتھ موبائل یوز کر رہی تھی، اس کے بابا کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک۔ پھر میں نے اس کے بعد صفائی کر کے عروش کو نہلایا، اس کے کپڑے وغیرہ چینج کروائے۔ اس کے کپڑے چینج کروا کے سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے عروش فاطمہ کے بال بنانا۔ اس کو اتنی مشکل سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا بال بنانے وقت۔ آج تو موبائل بھی دیا، موبائل دے کر میں نے کہا کہ شاید میڈم چپ کر جائیں اور نہ روئیں اور بال کروا لیں۔ پھر جیسے تیسے کر کے اس نے بال بنوائے۔ پھر میں نے اس کو فیڈر دیا کیونکہ اس کے سونے کا ٹائم ہوا تھا دوبارہ سے۔ پھر میں نے جو ہے اس کے بابا کو بولا اس کو سلا دیں۔ پھر میں کچن میں آ گئی، کچن میں آ کر میں نے کہا کہ چلے میں صفائی کر لوں، مہمان وغیرہ آئے تھے، ناشتہ وغیرہ بھی کیا، صبح کے برتن جو تھے وہ تو دھو لیے تھے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے چینج کروائے، چھوٹی بیٹی کے، اس کے کپڑے چینج کروا کے پھر عروش کے بابا نے مجھے بولا کہ مجھے نا بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے نا چاول گرم کر دو کیونکہ ان کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک۔ صبح انہوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا، پھر ان کو چاول گرم کر کے دیے۔ پھر میں کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانے میں آج تھا وہ وائٹ لوبیا بنانا تھا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے امی کو بولا کہ آج نا وائٹ لوبیا لے کے آئیں، آج وہ بناتے ہیں کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے سسرال میں بنایا تھا۔ تو پھر امی لے کے آئیں، میں نے اس کو صبح ہی بھگو دیا تھا، پھر اس کی تیاری کی، اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا۔ دوسری سائڈ پہ میں نے کہا مسالہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسٹیم کر لیتی ہوں کیونکہ کھڑا کھڑا مسالہ ہنڈیا میں اچھا نہیں لگتا۔ تو اس میں میں نے سارا مسالہ وغیرہ ڈالا، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں وغیرہ، لہسن وغیرہ، نمک مرچ ڈالی، پانی ڈالا، اس کو میں نے اسٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ جب وہ اسٹیم ہو گیا، دوسری سائڈ پہ میں نے لوبیا رکھا ہوا تھا، اس کو میں نے اسٹیم کر لیا۔ اسٹیم کر کے پھر میں نے اس کو مسالے کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا، گرائنڈ کر کے اس میں میں نے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بھوننے لگ گئی۔ جب وہ اچھے سے بھون گیا، گھی اس نے چھوڑ دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سائڈوں سے ساری صفائی صاف کر رہی ہوں اور گھی اس نے چھوڑ دیا۔ تو گھی چھوڑنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو ہے وہ لوبیا ڈال دیا جو ابائل کیا تھا، دوسری سائڈ پہ ابلنے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے ابائل ہو گیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا مسالے میں ڈال کے اسے اچھے سے بھوننا ہے۔ جتنا ہم ہنڈیا کو بھونے
بھونیں گے اتنی ہنڈیا جو ہے وہ آپ کی اچھے سے بنے گی، اتنے ہی سب آپ کی تعریف کریں گے۔ جو کھانا ہے جو ہے وہی تو انسان جو ہے وہ کھانے کے لیے تو ساری اسٹرگل کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اسے اچھے سے بھون کے اس میں نے سوکھی میتھی ڈال دی، اور گرم مسالہ جو ہے وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی۔ پھر عروش فاطمہ جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ اٹھ گئی تھی، تو وہ آئس کریم لینے چلی گئی باہر اپنے بابا کے ساتھ، تو آئس کریم لے کے آئی تو کہتی جی میں نے آئس کریم خود ہی کھانی ہے۔ پہلے میں کھلا رہی تھی، تھوڑی سی میں نے کھلائی تو اس نے ضد کی کہ میں نے خود کھانی ہے، تو میں نے اسے کہا چلو بیٹا آپ خود ہی کھا لو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے بلاگ میں، اللہ حافظ۔